السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حصول برکت لے و درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے معراج کی رات کیا ہوا کے نام سے موسوم کیا ہے. سامعین اکرام، آپ شب معراج کے تعلق سے سنتے ہیں. آج آپ میری بھی زبان سے سن لیجئے. نبوت کے 12ویں سال رجب المرجب کی 27 تاریخ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما تھے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آج کی رات جنت کو سجا دو، دوزخ کو بجھا دو اور حوران بہشت عمدہ و نفیس لباس زیب تن کر لیں. سب فرشتے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں مؤدب اور کمر بستہ ہو جائیں. میکائیل رزق کی تقسیم بند کر دے. اسرافیل سور نہ پھونکے. عزرائیل آج کی رات کسی کی روح قبض نہ کرے. تمام قبروں سے عذاب اٹھا لیا جائے. حضرت آدم علیہ السلام تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء اکرام محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں. بہرحال سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبریل 70,000 فرشتوں کے ساتھ جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک براق لے کر میرے محبوب پاک کی خدمت خدرت اقدس میں حاضر ہو جاؤ اور عرض کرو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کو بلاتا ہے، اور میں آپ کو اللہ تعالی کی طرف لے جانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کا حکم حضرت جبریل علیہ السلام نے سنا تو حضرت جبریل علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے. جا کر دیکھا تو وہاں 40,000 براق موجود ہیں اور سب کے سب خوبصورت، ایک سے ایک بڑھ کر حسین، تمام کے تمام دل فریب و دلکش، سارے کے سارے چاق و چوبند اور تیز ترار ہیں. ان کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ آج ہمیں اس تاجدار کونین کی سواری کا شرف حاصل ہونے والا ہے، جس کے لیے عرش و آسمان کے مکین اور خود تمام چیزوں کی تخلیق فرمانے والے رب کائنات بھی منتظر راہ ہے. اس تصور کے ساتھ ہر براق اپنے اپنے مقام پر مسرت و شادمانی میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا. اور کیوں نہ ہوتا ان میں سے کسی ایک خوش نصیب کو تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری بننا تھا. محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کے لیے کسی ایسے براق کا انتخاب کرنا تھا جو آپ کی شایان شان ہو. حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے بھی عجیب امتحان کا وقت تھا کہ ہر براق بے مثال و باکمال ہے اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کے لیے میرا ہی انتخاب کیا جائے. حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک بار پھر ان سب کا جائزہ لیا تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا. وہ کیسے
کیونکہ انہیں ایک ایسا براق نظر آیا جو حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری بننے کے لائق تھا۔ وہ براق تو تھا انہیں 40,000 میں، مگر اس کی کیفیت ان سب سے الگ تھلگ تھی۔ دوسرے براق مچل مچل کر اظہار مسرت کر رہے تھے، مگر اس براق کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دوسرے براق گردن اٹھا اٹھا کر اپنے ناز و انداز کا مظاہرہ کر رہے تھے، مگر اس براق نے اپنی گردن نیچے ڈال رکھی تھی۔ دوسرے براق شاد و مسرور تھے، وہ براق غم زدہ اور رنجور تھا۔ وہ شادمان تھے، یہ پریشان تھا۔ ان کے چہروں پر مسرت تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ خداوند قدوس نے تو اسے پہلے ہی پسند فرما رکھا تھا۔ جبریل علیہ السلام کی توجہ بھی ادھر ہی ہو گئی اور وہ اس سے پوچھنے لگے، یہ رونے کا کون سا موقع ہے؟ سب کے سب براق تو خوشیاں منا رہے ہیں، مگر تم کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ جبریل علیہ السلام کا سوال سنا تو براق کی آنکھوں سے بہنے والے اشکوں کے سیلاب میں مزید روانی آ گئی۔ رو کر کہنے لگا، یہاں پر 40,000 اعلیٰ سے اعلیٰ براق موجود ہیں، مگر محبوب کی سواری کے لیے تو صرف ایک ہی کی ضرورت ہے۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ ان 40,000 میں سے میری باری کیسے آ سکتی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام مزاج شناس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ آپ جانتے تھے کہ محبوب کبریا علیہ السلام تمام صفات ارفع و اعلیٰ کے مالک ہونے کے باوجود تواضع و انکساری فرماتے ہیں۔ ساری کائنات کے مالک ہو کر بھی تمام کائنات عالم سے زیادہ عاجزی فرماتے ہیں۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے براق کو پیکرے عز و انکساری بنا ہوا دیکھا اور محبت رسول انام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مستغرق پایا تو اسی کو محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کے لیے منتخب کر لیا۔ براق کو اپنی عز و انکساری کی پوری قیمت وصول ہو چکی تھی، اگرچہ وہ براق تمام براقوں سے زیادہ حسین و جمیل اور تیز ترار تھا، مگر کام اس کا عاجزی نے ہی بنایا تھا۔ بہرحال جبریل علیہ السلام اس خوش قسمت براق کو لے کر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آستان اقدس پر حاضر ہو گئے۔ دیکھا تو محبوب لا ینام قلبی کی کیفیت میں استراحت فرما رہے ہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کی شب اپنا عرش بری پر جانا جبریل علیہ السلام سے زیادہ جانتے تھے، لیکن اس وقت آرام فرمانے کے لیے لیٹنا بھی ایک ادائے محبوبانہ تھی۔ حضور محو استراحت ہیں اور جبریل امین بارگاہ ایزدی میں عرض کرتے ہیں، مولا تیرے محبوب کا معاملہ ہے، تیرا حکم ہے کہ محبوب کو جلد لے کر آؤں، جلدی کرتا ہوں تو محبوب کی بے ادبی کا ڈر ہے، تو ہی بتا تیرے محبوب کو کیسے جگاؤں؟ حکم خداوندی ہوا، یا جبریل قبل قدمیہ، اے جبریل محبوب کے قدموں کو چوم لو۔ جبریل آہستگی سے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے قریب بیٹھ گئے اور آپ کے نورانی قدموں کا بوسہ لے لیا۔ جبریل علیہ السلام کی کافری لبوں کی ٹھنڈک پہنچی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چشمان مبارک کھول کر فرمایا، جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا، حضور خالق کائنات نے آپ کو یاد فرمایا ہے اور میں آپ کو لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارادہ طہارت فرمایا تو داروغ جنت آب کوثر کی 2 سراہیاں لے کر حاضر ہو گیا۔ غسل کے بعد آپ نے نورانی جوڑا زیب تن فرمایا۔ شب اسرا کے دولہا تاجدار انبیاء حضرت امی ہانی کے گھر سے اٹھ کر بیت اللہ شریف تشریف لائے تو وہاں آپ کا شق صدر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اترے، انہوں نے میرا سینہ کھولا،
پھر زمزم کے پانی سے دھویا، پھر سونے کا تشت حکمت ایمان سے بھرا ہوا لائے، اسے میرے سینے میں پلٹ دیا، پھر اسے ملا دیا یعنی سی دیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے بطحائے مکہ میں لائے، جہاں پر حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام 70,000 ملائکہ کرام کی جماعت کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے صف بستہ کھڑے تھے۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف لے گئے۔ ملائکہ کے اسی جھنڈ میں آپ کو سواری کے لیے براق پیش کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری و مسلم کی حدیث شریف ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ پھر ہمیں ایک ایسی سواری پیش کی گئی جس کا قد خچر کے قد سے چھوٹا اور گدھے کے قد سے بڑا تھا، اور وہ سفید رنگ کا تھا، اور اسے ہی براق کہتے ہیں۔ پھر جب حضور علیہ السلام کو اس براق پر سوار ہونے کے لیے عرض کیا گیا تو آپ کو ایک دم اپنی پیاری امت کا خیال آ گیا، تو آپ نے رنجیدہ ہو کر سوار ہونے میں توقف فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہوا، اے جبریل میرے محبوب سے غم کی وجہ دریافت کرو۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، محبوب آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، جبریل آج مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا گیا ہے، نہایت عظمت و شان کے ساتھ عرش پر بلانے کا اہتمام کیا گیا ہے، میرے لیے جنت الفردوس کے ملبوسات اور بہشت بری کی پروقار سواری بھیجی گئی ہے، لیکن قیامت کے دن جب میری امت بھوکی پیاسی اور گناہوں کا بوجھ اٹھائے اپنی قبروں سے نکلے گی تو 50,000 سالہ قیامت کے دن پل صراط کا 20,000 سال کا اور بال سے باریک اور تلوار سے تیز کٹھن راستہ کس طرح طے کرے گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے غم کی وجہ سنی تو ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنے قلب مطہر سے ہر قسم کے رنج و غم کو نکال دیجئے، جس طرح آج میں نے آپ کو عظمت و شان اور رفعت و سربلندی عطا کر کے آپ کے لیے براق کی سواری بھیجی ہے، اسی طرح قیامت کے دن آپ کے ہر امتی کے لیے جس کے دل میں آپ کی محبت جلوہ گر ہوگی سواری بھیج دی جائے گی۔ بہرحال جب حضور علیہ السلام براق پر سواری فرمانے لگے تو اس براق نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اپنی سواری کے لیے منتخب فرمایا، اور میں اپنی اس خوش قسمتی پر جس قدر بھی ناز کروں کم ہے، مگر اے شب اسرا کے دولہا کل قیامت کے دن آج ہی کی طرح مجھ پر سواری فرمانا، میرے آقا اس دن مجھے فراموش نہ فرما دینا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی یہ عرض منظور فرمائی اور فرمایا، اے براق خوش ہو جاؤ، ہم قیامت کے دن تجھ پر ہی سواری کریں گے۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، جبریل علیہ السلام نے رکاب تھامی، میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی، نوری فرشتے ہاتھوں میں نوری قندیلیں لیے صف بستہ ساتھ ساتھ چلے، اور یوں لگتا تھا کہ فرش تا عرش انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ نوریوں کے جلو میں نوری سواری پر نور خدا سوار ہو کر چلے تو دونوں جہان ہی نور کے سانچے میں ڈھل گئے۔ راستے کے بیچ میں آپ کا گزر ایک ایسی سرزمین پر ہوا جہاں سرسبز و شاداب نخلستان میں سر و قامت کھجور کے درخت نہایت شان دلربائی سے لہلہا رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس مقام پر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرما لیجئے، یہ وہ مقام
مقام رشک جنت ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ چنانچہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر سفر کے لیے آگے روانہ ہوئے۔ تو سامعین اکرام، معراج کی رات کیا ہوا، اس کا آگے کا واقعہ میں پارٹ 2 میں آپ کی خدمت میں اگلی ویڈیو پیش کروں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔